پرواہ اور غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات قریبی آسمان تک نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں؟ اب یاد رکھیں، یہ ظاہری طور پہ ظاہر پہ معمول نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، وہ اترتا نہیں ہے، اس کی رحمت اترتی ہے، اس کا فضل اترا کرتا ہے، اور یہی مراد ہے اس سے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد کی جانے والی دعا، مراد نوافل میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، اور بہترین عبادت کشائش کا انتظار کرنا ہے۔ یعنی جب خدا سے فضل مانگا جائے تو پھر انتظار کرو، اللہ تعالیٰ ضرور کشائش عطا فرمائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی دعا کرے تو اس طرح نہ کرے کہ اے اللہ اگر چاہے تو مجھے بخش دے، بلکہ وہ پورے عزم کے ساتھ دعا مانگے اور اپنی مراد بڑھا چڑھا کر مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بھی عطا کرنا مشکل نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگو اتنی کہ بے حساب ہوں بظاہر، وہ قبول کر لے تو اس کے فضل میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا ایک سوئی کے نوکے کو سمندر میں ڈبو کے نکالیں اس کے ساتھ قطرہ لگا ہوا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بے انتہا فضل کرنے والا ہے۔ مصیبت سے پہلے بھی دعا کرو، مصیبت کے وقت بھی دعا کرو، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ بخاری کتاب التوحید میں ہے، حضرت ابو ہریرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس طرح دعا نہ مانگے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اگر چاہے تو مجھ پر رحم فرما، اگر چاہے تو مجھے رزق دے، بلکہ چاہیے وہ پورے عزم کے ساتھ دعا مانگے، یقین جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے، تو اسے مجبور تو نہیں کر سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے رب سے ہی ہر قسم کی حاجتیں مانگے، حتیٰ کہ اگر اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اس سے ہی مانگے۔ اور حضرت ثابت البنانی کی روایت ہے کہ نمک تک بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور اگر جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اس سے ہی مانگے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ ہر چیز میں انسان اپنے طور پر سمجھتا ہے کہ یہ مجھ پہ مل گئی ہے، مجھے اس کا فضل ہے، لیکن اللہ کا فضل اگر نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو جو چیز ملی ہوئی ہے اس سے بھی آدمی استفادہ نہیں کر سکتا۔ جو دولت ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے، جو اولاد ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو ملی ہوئی چیزوں پہ یہ اعتبار کر لینا، توکل کر لینا کہ یہ اب ہماری ہو چکی، یہ بھی درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جوتی کا تسمہ بھی مانگو، یعنی خدا تعالیٰ سے مانگو اور کسی دوسرے سے نہ مانگو، یہ بات اس میں شامل ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین دعا یہ ہے کہ اس سے عافیت طلب کی جائے۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب بھی کوئی مسلمان کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ کی بات یا قطع رحمی کا عنصر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے 3 باتوں میں سے ایک ضرور عطا فرما دیتا ہے، یا تو اس کی دعا جلد سنی جاتی ہے، یا پھر اس دعا کو آخرت کے دن اس کے کام کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، یا پھر اسی قدر کوئی برائی اس سے دور کر دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا پھر تو ہم بہت دعائیں مانگیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر عطا کرنے پر قادر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی بھی کوئی دعا کرتا ہے تو یا تو اللہ تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی چیز اسے دے دیتا ہے یا اسی قدر اس سے کوئی تکلیف دور کر دیتا ہے، بشرطی کہ یہ دعا کسی گناہ کی بات یا قطع رحمی کے بارے میں نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا تم یوں دعا کرنا، اے میرے خدا تو بخشنے والا ہے، بخشش کو پسند کرتا ہے، مجھے بخش دے اور میرے گناہ معاف کر دے۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس کے عربی لفظ یاد رکھ لینے چاہیے۔ اللہم اس کا اردو ترجمہ اتنا اچھا نہیں ہے، سیدھا عربی لفظوں میں کو یاد کر کے اس میں دعا مانگنی چاہیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اب دعا کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات ہیں۔ الحکم جلد 5 میں ہے، خدا تعالیٰ نے جو ادعونی استجب لکم فرمایا یہ میری لفاظی نہیں ہے بلکہ انسانی شرف اس کا متقاضی ہے۔ مانگنا انسانی خاصہ ہے اور استجابت اللہ تعالیٰ کا۔ جو نہیں مانگتا وہ ظالم ہے۔ جو نہیں مانگتا غلطی سے لکھا ہوا ہے، اصل ہے جو نہیں مانگتا وہ ظالم ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں ادنا اور اعلیٰ سب حاجتیں بغیر شرم کے خدا سے مانگو کہ اصل موتی وہی ہے۔ بہت نیک وہی ہے جو بہت دعا کرتا ہے، کیوں اگر کسی بخیل کے دروازے پر سوالی ہر روز جا کر سوال کرے گا تو آخر ایک دن اس کو بھی شرم آ جائے گی، مگر پھر خدا تعالیٰ سے مانگنے والا جو بے مثل کریم ہے کیوں نہ پائے گا؟ بس مانگنے والا کبھی نہ کبھی ضرور پا لیتا ہے۔ نماز کا دوسرا نام دعا بھی ہے، جیسے فرمایا ادعونی استجب لکم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی کبھی کسی سائل کو خالی نہیں لٹایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ باتوں میں مصروف تھے تو ایک سائل کی آواز آئی، وہ آواز دے کے چلا گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اتنی بے چینی ہوئی کہ اس کے پیچھے آگ بھی دوڑا دیا۔